ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ ایک وقت کے ولی گزرے ہیں، ان کی قیادت میں ایک جنگ ہونے لگی، تو اس وقت حضرت کے سامنے جب سارے مجاہدین بیٹھے آپس میں مشاورت ہو رہی تھی، اسی دوران یہ آیت پڑھی گئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے یعنی مسلمان کے بدن کو اور مسلمان کے مال کو لے لیا ہے اور جنت اس کو دے دی۔ جب اس نوجوان کے دل میں یہ بات ایسے پیوست ہو چکی، یہ آیت دل میں بیٹھ چکی، اس نوجوان نے اسی وقت کہا کہ شیخ میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نے اس میدان کے اندر اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، مال بھی قربان کرنا ہے۔ اس نوجوان کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مرا، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے کے لیے کو دے دیا شیخ کو۔ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ کو جب کہا کہ حضرت میرا مال بھی اللہ کے لیے قربان، اللہ کے دین کے لیے قربان، اب میں نے اس میدان میں اتر کے اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، جب یہ معاملہ ہوا تو شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ جب میدان میں سفر پر رواں ہو گئے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب دشمن کا آمنا سامنا ہونے لگا تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لے کر میدان میں اترنے لگا ہوں، میں نے جان قربان کرنی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس وقت شیخ نے کہا بیٹا تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے، میدان میں اترنا آسان کام نہیں ہے، آپ بچے ہیں، چھوٹے ہو، دل چھوٹا ہے، خیالات بڑے رکھتے ہو، کہیں قدم پھسل نہ جائے۔ کہا کہ شیخ میں اپنے رب سے وعدہ کر چکا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے پیارے نبی کے صحابہ جیسا ایمان رکھنے والا، اپنے اندر صحابہ کی طرح محبت کا دام بھرنے والا، کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں اور میرے قدم پھسل جائیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، حضرت مجھے اجازت دیجیے۔ جب میدان میں یہ نوجوان اترنے لگا، اس سے قبل اس بندے کو گھوڑے پر سوار تھا کہ اچانک نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی۔ اس نیند کے اندر ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ایک نوجوان انہیں کہنے لگا کہ حور عینا کے پاس آؤ، تجھے میں لے کر چلوں۔ وہ مجھے لے کر چلا، میں جا رہا ہوں، ایک میدان دیکھا، ایک پارک نما خوبصورت جگہ دیکھی، وہاں پر اتنی خوبصورت لڑکیاں، نوجوان، حسن و جمال جن کا بیان کیا نہیں جا سکتا، ایسی خوبصورت نوجوان لڑکیاں وہاں پر موجود۔ تو اس نوجوان نے کہا ان سے تم میں سے حور عینا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی خادمہ ہیں، آپ آگے جائیں۔ ہم آگے گئے، آگے کے نہر پر گزر ہوا، اس نہر پر کنارے پر ایسی خوبصورت نوجوان حسین و جمیل لڑکیاں، ٹھیک ہے، جن کا حسن پہلی لڑکیوں سے بھی زیادہ تھا، بیان کرنا مشکل۔ کہ وہاں سے جب گزرے تو ان سے پوچھا کہ تم میں حور عینا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی خادمہ ہیں، آپ ذرا آگے چلے جائیں۔ آگے گئے، ایک شہد کی نہر تھی، اس سے پہلے ایک شراب کی نہر تھی، ایک دودھ کی نہر، 3 قسم کی نہروں کا سامنا جب ہوا، وہاں پر ہر جگہ پر ان کی خادمہ، ایک پروٹوکول۔ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جب دیکھا ایک جگہ سے آگے اتنا بڑھ کر ان کا حسن و جمال کہ انسان مبہوت ہو جائے گویا۔ جب حضرت ان کو کہنے لگے کہ آؤ تمہیں میں لے کر چلوں آگے، جب آگے گئے، یہ 2-3 سٹیپ کراس کرنے کے بعد آگے جاتے ہیں تو وہاں پر جب دیکھا کہ ایک نوجوان، اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی کہ جس کا حسن و جمال ان پہلی تمام سے زیادہ تھا، بیان کے لائق الفاظ نہیں تھے ان کے پاس۔ حیران ہوا، جیسے ہی گیا اس نوجوان لڑکی نے اپنا چہرہ ذرا پیچھے دروازے کے اندر کر کے کہا اے حور عینا آپ کا خاوند آ گیا، مرحبا بزوج العینا، اے عینا تیرا شوہر آ گیا، تجھے مبارک ہو۔ وہ عینا جب اس نے کہا، اس سے پوچھا تو کہا میں تو اس کی خادمہ ہوں، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ جب اندر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک تخت لگا ہوا سفید موتیوں کا، اور پھر جنت کے عالی شان وہاں کے محلات، اندر ایسی چیزیں
جس کو اللہ نے سجایا ہو۔ ہم دنیا کے محلات دیکھتے ہیں بادشاہوں کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں، تو جنت کیسی ہوگی؟ ایسی کہ جس کو تک دیکھنے میں، سوچنے میں وہم و گمان بھی نہیں انسان کا جا سکتا۔ اور جب وہاں پر گئی، اس خوبصورت نوجوان ایسی لڑکی وہاں پر بیٹھی ہے کہ جس کا حسن و جمال سب سے علیحدہ تھا، نرالا تھا۔ جب یہ وہاں پر گئے، ان سے پاس بیٹھنے لگے، ملنے لگے کہ ان کو اپنے گلے لگاؤں، پاس بیٹھوں، ان کا اپنا محبت کا اظہار کرنے لگے، سمجھا کہ میں تو جنت میں آ چکا ہوں۔ تو کہا گیا، اس نے کہا مہلن مہلن، ذرا صبر کرو صبر کرو، ابھی تو اندر تمہارے بدن میں روح موجود ہے، جب یہ روح تمہاری نکل جائے گی تب تم میرے ساتھ مل سکو گے۔ تو گویا اشارہ تھا کہ تم ابھی زندہ ہو، جاؤ، اور کہا کہ تیرے روزے کی افطاری آج شام میرے پاس ہوگی۔ اتنا سا خواب دیکھا اور شیخ کو بیان کیا تو شیخ بھی حیران رہ گیا۔ شیخ نے کہا کہ واقعی یہ نوجوان اپنا جنت کا منظر دیکھ چکا ہے، اور جب حور عینہ کا معاملہ یہ سارا دیکھا، میدان میں اترا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اور جب یہ نوجوان نے واقعہ شیخ عبدالواحد رحمہ اللہ کو بتایا تھا، تو اس نوجوان کو جب شہید ہوتے دیکھا، رو رہا تھا، مسکرا رہا تھا، رونا خوشی کے اس میں تھا، اور خوشی ہنسنا اور رونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نور، ایسا حسن و جمال اس شخص کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، گویا ان کی آنکھوں سے نور چمک رہا تھا، چہرے سے نور چمک رہا تھا، جنت کا منظر ان کے سامنے گویا دکھا دیا گیا تھا ان کو۔ تو اس لیے جب یہ جنگ سے واپس آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے عبدالواحد، بتاؤ میرا دیا ہوا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر شہید ہو گیا تو قبول ہو گیا، اور اگر شہید نہیں ہوا، واپس آ گیا تو رد کر دیا گیا کہیں، اب بتاؤ میرا ہدیہ قبول ہے کہ نہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ اماں، آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ اور ماں نے کہا عبدالواحد ایسے نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو جنت میں حور عینہ کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو جنت کی نہروں میں مزے سے نہاتے دیکھا ہے۔ تو شیخ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو دیکھو میرے بھائی، یہ حور عینہ تمہارے لیے بھی ہے، کیوں اپنے رب کے ساتھ تعلق ہم نہیں جوڑتے؟ کس غفلت کی زندگی میں ہم ڈوب چکے ہیں، آئیے اپنے رب سے تعلق جوڑے، اپنے نبی سے وفا کرنا سیکھیں، تو یہ جنت بھی ہمارے لیے ہے، یہ جنت کی روحیں حوریں بھی ہمارے لیے ہیں، جنت کی یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے مسلمان تیرے لیے ہیں۔ تو آج ہم بھی اپنا تعلق اپنے رب کے سامنے ایسا جوڑیں، اپنے نبی سے جوڑیں کہ جنت ہماری مشتاق ہو، جنت کے دروازے ہمارا انتظار کرنے لگے، اور ہم سے جنت کے اندر حور عینہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کر دیں۔